اب اوریہ صاحب آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے؟ اور اگر یہ جو حکومت کی کوشش یا فکر ہو سکتی ہے وہ تو نہیں لگ رہا کہ اس کو اسی طرح سے لیا گیا، بلکہ اس کو اپنی جیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے جو ہم نے آپ کو سنوایا ابھی۔ اوریہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ایک منٹ شریعت کو ایک منٹ ذرا سا پیچھے رکھ دیتے ہیں، اس وقت اقلیتوں کے حقوق کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کوئی مجھے یہ بتائے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے تمام ممالک میں کسی جگہ پر کوئی مذہبی عبادت گاہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے ریاست کا بجٹ موجود؟ ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ پبلک کمیونٹی جو ہے وہ مل کے کمیونٹی سینٹرز کو ایڈ دی جاتی ہے، لیکن مذہبی عبادت گاہ نہیں بنتی، نہ بنائی جاتی ہے، نہ اس کے لیے ایڈ اسسٹنس دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان وہاں جا کے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور چرچ خرید کے مسجد بناتے ہیں، برمنگھم میں بنے، میں نے خود مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی اقلیت کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت گاہ بنانا ضروری، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اقلیت کو خوش کرنا ہے، اس کو پیسے دو، وہ اپنے پیسے میں سے اس کو اتنا مالا مال کر دو کہ وہ جا کے اپنی عبادت گاہ بنا لے۔ پاکستان کے 80% جو شراب کے لائسنس ہیں وہ ہندو کمیونٹی کے پاس ہیں، آپ کا شراب کا ٹیکس میں سے رعایت کر دو، اپنا مندر بنا لیں۔ ریاست کے پیسے سے ماڈرن ترین ریاستوں میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے کہ پاکستان میں مندر کی بات، جی اسٹریٹجیکلی طور پر اس کو شریعت کا میں مثلا لیتا ہوں، کسی طور پر بھی یہ میرے پاس نصاب معاصل پڑا ہوا ہے ان کا جو کتاب الاخراج، اسلام کے بیت المال میں ٹیکس جو ہے اس کا بھی مداد پتہ ہے اور خرچ بھی پتہ ہے۔ ریاست جو ہے اس کا پیسہ بیت المال کا مسجد بنانے پہ بھی خرچ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کی ہوتی ہے، صدقات اکٹھے کیے ہوتے ہیں، مال فے اور دوسری چیزیں وہ جہاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی چیزوں پہ کسی ایک جگہ یہ نہیں لگا کہ مسجد ہارون رشید کو کہ تم فلاں مسجد بناؤ اور یہ کرو، نہ قطعاً نہیں۔ یہاں تک کہ یہ دوسری میرے پاس کتاب پڑھی ہے مجلہ عدلیہ جو 1918 کی ہے، جو کہ خلافت عثمانیہ کی، اس کے بھی مصارف دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حمیت کی بحث، غیرت کی بحث، پاکستان کی اسٹریٹجی کی بحث، اسٹریٹجک ڈیزائن کی بحث۔ اس وقت ایک پوری کی پوری ہندو کمیونٹی آپ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہے، ووٹ دے کے کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے آپ کی بابری مسجد گرا دی ہے، جی انہوں نے سب کچھ وہ کچھ کیا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہو اس وقت۔ آپ انڈیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کی عظمت لوٹی جائے، تمہیں تمام برباد کیا جائے، تمہارے گھر جلائے جائیں، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ان کا مندر بنائیں گے۔ عمران خان صاحب کی اس کی حکومت کے دل پہ کچھ نہ ہو، وہ مندر بنائیں۔ صحیح، آپ یہ کہہ رہے ہیں کرتارپور اسٹریٹجیکلی ہم نے بنا، جی بالکل صحیح ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادوں پہ کے اعتبار سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں سر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا، بریک لے لوں، میں واپس آتا ہوں تو آپ کو سنواتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب حکومت کے خود اتحادیہ ان کی اس پر رائے کیا ہے، اور ارشاد عارف صاحب کا موقف لیتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ صاحب ایک چیز بتائیے، میں پچھلے دنوں کراچی گیا آفتاب جہانگیر صاحب سے ملنے کے لیے، میں چلا گیا ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران، تو آفتاب جہانگیر صاحب پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کر، یاد ہوگا آفتاب صاحب کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قبضہ مافیا کے لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں۔ یعنی حکومت ہوتے ہوئے انہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کرنا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے میں اوریہ صاحب یہ کراچی کے مسائل، کراچی کے لوگوں نے اس دفعہ ووٹ دیا ہے، غالباً 36 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی کراچی سے، اب 22 شاید ایم پی اے کی اور 14 یا کچھ سیٹیں ایم این ایس کی ہیں، تو غالباً یہ 34 یا 36 سیٹیں ہیں۔ تو کراچی کے لوگوں نے تو پی ٹی آئی کو منتخب کر دیا، اور ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی جو کے الیکٹرک ہے یا براج کمپنیز کے اس کے اندر شیئرز ہیں اور پاکستان حکومت کے شیئر ہیں، وہ جو احتجاج کر رہے تھے نا، وہ بول رہے تھے پروونشل اسمبلی کے خلاف، قبضہ گروپ تھا، پروونشل اسمبلی کا کیس ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیس ہے۔ یہ کے الیکٹرک کمپنی جو کراچی میں کوئی نیا فیشن نہیں ہے، 1913 میں پہلی کمپنی بنی تھی کراچی کی، 1913 میں
अंग्रेज ने बनाई थी, क्योंकि कहता था ये मेट्रोपॉलिटन टाइप सिटी बनने वाला है, तकरीबन बन का स्पोर्ट सिटी था। तो उस कंपनी में उसके भी तारीख पढ़ रहा था। आप मुझे ये बताइए कि कराची के जो पीटीआई के एमपी हैं, इनका किसी कंपनी में शेयर हो तो ये तो उसका कान खा लेंगे जाके कि भाईजान मेरे इतने पैसे लगे हुए तुम क्या कर रहे हो। जाती शेयर अगर किसी आपकी कंपनी के अंदर हो, आपकी किसी दुकान में शेयर हो, वो अपना रोज सुबह दरवाजा बंद कर दे दुकानदार और कमाए ना, तो इनका तो दिल बैठ जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारे पैसे को ज़ाया कर रहा है। फेडरल गवर्नमेंट का उसके इलेक्ट्रिक के अंदर शेयर है बकायदा 23% के करीब, और उसके साथ बाकी बहुत उसके अंदर चीजें आती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। कोई मीटिंग कॉल होती है? नहीं होती है। मसला सारा यह है कि अदालत में बेबस लोग जाया करते हैं। एक बात बताऊं, कानून की जो डेफिनेशन कानून पता है क्या कहता है? कानून कहता है कि अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करती। अदालतें जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो फैसला करती हैं। इंसाफ करता है एसएचओ, इंसाफ करता है पटवारी, इंसाफ करता है तहसीलदार। जब ये इंसाफ नहीं करते तो फिर अदालत फैसला करती है उसके ऊपर। अदालत आखिरी रिजॉर्ट है। तो क्या एमएनए बेबस होता है? फेडरल गवर्नमेंट बेबस होती है? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हम तो गुज़श्ता 15 साल से रो पीट रहे हैं कि बेनजीर के जमाने से आपने जो कैपेसिटी बिजली बनाने की बना ली हुई है वो इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि आप इंडिया को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका मतलब यह है कि आपने इतना ज्यादा फ्यूल और सब कुछ। सर ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं हुआ ना, उस पर सबसे ज्यादा तो ट्रिपिंग का मसला है, लाइन लॉसेस का मसला है, बेशुमार मसाइल है। वो भी है वो बहुत मसाइल। तो मसला सारा ये है कि ये आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मेरी भी कराची से मुलाकात इनसे एक दफा हुई है, इनके बुजुर्गों को भी मैं जानता हूँ। मसला सारा ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पीटीआई गुज़श्ता 2 साल से इसी बात का तो हम रोना रो रहे हैं कि भाईजान मसला सारा ये है कि आप अपने हुकूमत के फोल्ड में आ जाएं, उस हुकूमत की रिट के डंडे को हाथ में पकड़ें। मतलब मसला सारा ये कि आप आके हमें खुशखबरी सुनाते हैं कि हमने देखें जो है चीनी की रिपोर्ट ओपन कर दी। ओ भाई, ये तो हर साफी करता है, रोज करता है, हर टॉक शो वाला करता है। आप में टॉक शो जो है वो एक चीनी की रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट बताने के साथ एक्सपेक्ट ये करता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरा डंडा आना चाहिए। अब अबराज कंपनी को इस वक्त तक आपने खड़ा किया होता, लेकिन मसला सारा वही मैं कहता हूं ना कि मसला सारा ये है कि इतने ज्यादा दुख बखेड़े पाल लिए हुए हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, उसका बोलना भी है, फिक्रे भी घड़ने हैं बैठ के कि मुखालिफ के फिक्रे के मुकाबले में ज्यादा चौंदा और ज्यादा खास किस्म का फिक्रा कौन सा आना चाहिए। ये सारी जैसे झंझट पाल ली है, जिसके लिए मसला ये है। बिल्कुल सही है, जो समझ आती है रोजाना शोज में बैठ के और मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके, और ये साहब वो ये है कि हुकूमत शायद पहले चंद सालों में ये जानने की कोशिश कर रही है कि मसाइल क्या हैं, और उस पर इंकिशाफ की तरह मसाइल जो है वो वाजे होते हैं। एक इंकिशाफ होता है कि अच्छा इस डिपार्टमेंट ये मसला है, इस शोबे में ये मसला है, और वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो तमाम इंकिशाफात और चीजें और फाइलें इकट्ठी कर रही है, और करने के बाद फिर इसका अगले दौर में शायद जाकर कोई हल ढूंढेगी। ये प्लानिंग इस तरह से महसूस होती है हुकूमत की। देखिए, मसला सारा यह है कि सिर्फ मेहनत की और कंसंट्रेशन की कमी और कुछ नहीं। इम्तियाज शेख साहब ने एक बड़ी, देखो साहब मेरे कलीग रहे हैं, सिविल सर्विस में रहे हैं, हमारे साथ इकट्ठे बलूचिस्तान में होते, एक साल सीनियर थे मुझे। उन्होंने बात की थी इस कंपनी के बारे, हालांकि इनका काम नहीं है। देखिए, एक सिर्फ रिपोर्ट पढ़ लेना कंपनी की जो आई है पिछले साल की, आप हैरान होंगे कि इस कंपनी ने पिछले साल 12 अरब से 17 अरब रुपया, यानी 40% ज्यादा मुनाफा कमाया। मुनाफा बिल्कुल सही कहते हैं कि कराची में चोरी नहीं हो रही, और उनकी कंपनी भी कहती है कि चोरी नहीं हो रही। 217 अरब रुपया रेवेन्यू था इस साल, 289 अरब रुपया जो है उनका रेवेन्यू, यानी जो 17 अरब रुपया उन्होंने इस साल कमाया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि पीटीआई है, उसकी जो 24% शेयर है। जिस वक्त वो बजट बन रहा था इसका कंपनी का, तो बताते कि ये 17 रुपए से आप डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेंगे, ताकि पता चले। हर कंपनी डेवलपमेंट में खर्च करती है, कोई घर तो नहीं लेके जाती वो, ठीक, वो करती है क्योंकि ताकि एक्सपेंशन हो, उसके आगे सारी चीज हो। अब उन्होंने क्या किया है,
انہوں نے صرف اپنے سی او کی تنخواہ 4 کروڑ 60 لاکھ سے 6 کروڑ روپیہ بنا دیا کہ تم نے شاباش بہت اچھا کام کیا, میں پیسے کما کے دیے. مسئلہ سر یہ ہے کہ میں رپورٹ اگر میں تھوڑا سرسری دیکھا کہ میرا کام نہیں اتنا اس طرح کا ہے, میں اگر مطلب کوئی ایک عام سمپل سا وہ جو ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے میں جو بندہ بھیجا ہوگا, وہ جو ان کو سیکٹری جو اپنا پاور کا گیا ہوگا, اس پاور کے سیکٹری نے مسئلہ سر یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی کو بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ریلیکس کر دیا گیا ہے نا گزشتہ 15-16 سال سے. کنسلٹنٹ رکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنیں ہوتی ہیں, اور اب پہلے پریزنٹیشنیں سیکٹریز کو دی جاتی تھیں تاکہ وہ پڑھیں. اب وہ سیکٹری جو ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے سٹائل سے, اور وہ پریزنٹیشن وہ کر رہا ہوتا ہے. میں صرف یہ رپورٹ کے چیتا چیزیں بتا رہا ہوں کہ صرف یہ پچھلے سال کی رپورٹ جو ابھی آئی ہے, اس رپورٹ پہ کہہ دیتے کہ اتنے پیسے تم نے خرچ کرنے ہیں, اتنے الٹرنیٹیو سورسز کو تم نے ایکسپلور کرنا ہے, اور یہ فارمولا موجود ہے کہ کتنا آپ نے ٹرانسمیشن لائن پہ کتنا انویسٹ کرنا ہے, سسٹم پہ کتنا انویسٹ کرنا ہے, یہ فارمولا ہے. اور یہ صاحب رعایت کر رہے ہیں اپنے سابقہ کولیگ سے کہ سیکرٹری صاحب کو کیا پڑی ہے جب اس کے گھر اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے. دیکھیں آج سے کئی سو سال پہلے جو بات شیر شاہ سوری کو معلوم تھی, وہ آج کے جدید حکمرانوں کو جو بڑے پڑھے لکھے ہیں اور دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جس علاقے میں جرم ہو اس کے تھانے دار کو کوتوال کو پکڑ لو, اسے کہو کہ جرم کیوں ہوا ہے, سیدھا ہو جائے گا.